کتاب کے جس کو دیوبندی حلقوں کے اندر جس کی شہرت ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دیوبند کے عقائد ہیں، یہ کتاب ہے المہند علی المفند۔ کتاب کا نام ہم نے بچپن سے سنا ہے، لیکن کبھی اس کتاب کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس کتاب کو کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انجینئر نے اس کتاب کا نام اتنی مرتبہ لیا کہ میں نے سوچا کہ بھائی آخر اس کتاب کو کھول کے دیکھیں اس میں ہے کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کہ جس نے زندگی پوری دیوبند میں لگا دی ہو، جس کی شروع سے لے کر آخر تک کے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، جو الحمدللہ بہت سے اکابر سے جس کا قریبی تعلق رہا ہو، اس نے کبھی مہند اٹھا کے نہیں دیکھی، اٹھائی تو بھی انجینئر کی وجہ سے۔ تو کیا یہ علماء دیوبند کے بنیادی عقائد ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اب ان لوگوں کا استدلال دیکھیں کتنا سطحی ہوتا ہے۔ وہ کتاب کا ٹائٹل دکھائیں گے آپ کو کور، اس پہ لکھا ہوگا یعنی عقائد علماء دیوبند۔ دیکھو یہ علماء دیوبند کے عقائد اس پہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی وہ کسی ناشر نے، کسی کتب خانے والے نے کتاب کو چلانے کے لیے یعنی عقائد علماء دیوبند چھاپ کے اس نے چلا دی اور کتاب چل گئی، آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آفیشیل کوئی کتاب ہے علماء دیوبند کے عقائد کے اوپر مشتمل؟ ایسا نہیں ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید پالن پوری رحمہ اللہ، جو دارالعلوم کے سابق شیخ الحدیث ہیں، جن کا انتقال ابھی کرونا کے دنوں میں ہوا 2020 میں، وہ یہ فرماتے تھے کہ مہند علی المفند، دراصل جو اعتراض سوالات آئے تھے علماء دیوبند میں حضرت مولانا خلیل امبیٹوی کے پاس، یہ ان سوالات کا جواب ہے۔ ان سوالات میں سے کچھ سوالوں کا تعلق فروعی مسائل سے ہے، کچھ اصولی مسائل سے، تو ان میں فروعی مسائل بھی ہیں، اصولی مسائل بھی ہیں، اور اس میں دلائل نہیں ہے، بس انہوں نے اپنا موقف ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ اگر آپ کو علماء دیوبند کا جو اصل منہج ہے کہ ان کا منہج کیا ہے، وہ عقیدے کو کیسے سمجھتے ہیں، اشاعرہ کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، ماتریدیہ کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، فقہاء کے تعلق سے، محدثین کے تعلق سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہے تو یہ ہے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کا نام ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور ان کا مسلکی مزاج۔ یہ کتاب پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے، انگریزی میں کچھ چیپٹرز اس کے ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، عربی میں مکمل موجود ہے، اردو میں مکمل موجود ہے، آن لائن مل سکتی ہے۔ اگر آپ علماء دیوبند کے مسلکی مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو دراصل اہل سنت والجماعت کا ایکسٹینشن ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک انجینئر صاحب جو کلیم کرتے رہے المفند، ان کی تو آدھی سے زیادہ گیم کھڑی ہی اس بات پہ ہے، المفند اور المہند پہ، تو یہ علماء دیوبند کے عقائد کی نمائندہ کتاب نہیں ہے، اس کی بجائے علماء دیوبند کے عقائد کی جو نمائندہ کتاب ہے وہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی علماء دیوبند کا دینی مزاج اور اس کا دینی روح مسلکی مزاج، یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، لہٰذا علماء دیوبند کے عقائد کی صرف یہ کتاب نہیں ہے، اس میں تو چند عقائد اور نظریات ہیں ایک خاص پس منظر میں۔ علماء دیوبند کے وہی عقائد ہے جو 14 صدیوں میں ماتریدیہ اور اشاعرہ نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء نے صحابہ سے لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے۔ اس کتاب کو علماء دیوبند کے عقائد کہنے کا پھر کیا مقصد ہے؟ یا المہند علی المفند علماء دیوبند کے عقائد کے حوالے سے جو مشہور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ہوا یہ، عقائد علماء دیوبند کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو 26 سوالات ہیں، ان سے متعلق جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں، یہ اس کی متفقن علیہ دستاویز۔ اس سے ہٹ کر علماء دیوبند کے 20 عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، لیکن اس خاص پس منظر میں اور ان خاص فرق کی موجودگی میں ہر فرقہ جو ان چیزوں کے بارے میں جو نظریات رکھتا ہے، ان میں علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا چلے دوسری بات، المہند علی المفند کے اندر ہر بات جو لکھی ہوئی ہے وہ عقیدہ بھی نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ یعنی اس کا ہر سوال کوئی عقیدہ ہو، یا ہر سوال کے جواب میں جو جواب لکھا گیا اس کا ہر جزیہ کوئی عقیدہ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ انجینئر مرزا نے اسی چیز کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے بعض جزیات کو لے کر کہا کہ جب یہ عقیدہ ہے تو قرآن کی نص قطعی پیش کرو، اس لیے کہ عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ نہیں، ہم نے کہا نا یہ خاص پس منظر میں کتاب لکھی گئی اور عقائد انہیں تلبسن کہا گیا ہے۔ آپ نے شرح عقائد میں پڑھا ہوگا کہ مسل الخفین کا مسئلہ آتا ہے، اس طرح صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔
یا یہ کہ نبیذ تمر یہ حلال ہے یا نہیں. اب یہ مسائل یہ فقہی مسائل ہیں, ان کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ مسائل اہل سنت والجماعت اور دیگر فرق باطلہ کے درمیان ما بالامتیاز تھے, اس لیے انہیں تلبساً تشاکلاً عقیدے میں شمار کر دیا گیا, حالانکہ عقیدے نہیں تھے. اس طرح المحنت کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی آئیں گی جو عقیدے نہیں ہیں, لیکن چونکہ ان خاص مسائل میں ہم دیگر باطل فرقوں کے مقابلے میں ایک مخصوص نظر رکھتے ہیں, ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں, تو انہیں اس لیے تلبساً عقائد سے کیا کر دیا, تعبیر کر دیا گیا. مثلا محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کا مسئلہ آئے گا تو کسی شخصیات کے بارے میں اچھا اور برا یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. فیض من القبور کا مسئلہ آئے گا, توسل بذوات الفاضلہ کا مسئلہ آئے گا, یہ چیزیں عقائد میں سے نہیں ہیں, یہ استحبابی چیزیں, لیکن انہیں اس لیے یہاں ذکر کر دیا گیا کہ چونکہ سوال ہوئے تھے. عام طور پر سوال عقیدے کے بارے میں ہوا تھا, ختم نبوت ہو گیا, امکان کذب ہو گیا, حضور کی ناموس ہو گئی, یہ عقیدے تھے. ان کے ضمن میں یہ سوال بھی آگے تھے, تو لہٰذا جو ہے عقیدے کی تغلیب کی وجہ سے تغلیباً انہیں بھی کیا کہہ دیا گیا, عقائد کہہ دیا گیا. لہٰذا ان میں وہ چیزیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہوگا, وہ محض ایک استحبابی امر ہوگا, تو ان پر آپ نص قطعی کا مطالبہ وہ انہی چیزوں سے ثابت ہوگا جس چیز سے استحباب ثابت ہوتا ہے. انہیں اگر اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے تو وہ تغلیباً انہیں عقیدہ کہا گیا, کہ چونکہ بنیادی سوالات عقیدے کے بارے میں تھے اور اسی کے ضمن میں یہ سوال بھی کر لیا گیا, تو اس لیے ان پر بھی ہم نے کس کا اطلاق کر دیا, عقیدے کا اطلاق کر دیا. مؤلف اس کتاب کے وہ جیسے میں نے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. المحنت علی المفند یہ جو کتاب ہے, اس کتاب سے متعلق یہ 2 ویڈیوز ہیں. ایک حضرت مفتی یاسر ندیم الوائدی دامت برکاتہ العالیہ کی ہے, اور ایک حضرت مولانا ساجد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی ہے. اصل مفتی یاسر ندیم الوائدی دامت برکاتہ العالیہ کی جو ویڈیو ہے اسے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے. شیئر کرنے والے حضرات 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ حضرات ہیں جو المحنت علی المفند کے جو بعض مضامین ہیں ان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں, علماء دیوبندی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, لیکن اس کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں, تو وہ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں کہہ کر کے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ المحنت علی المفند یہ کوئی ہمارے عقائد کی کتاب نہیں ہے. اور دوسرے وہ حضرات ہیں انجینئر علی مرزا کے اسٹوڈنٹ, اس کے ماننے والے, وہ یہ کہہ کے شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو ڈرا دیا ہے ہم نے تو ان کو ڈر گئے ہیں, اور ڈر کر جو ہے اس کتاب سے منع کرنے لگے. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ مفتی صاحب کی طرف سے جو صحیح بات ہے وہ بیان کی گئی ہے. اب چونکہ پتہ نہیں رہتا ہے نا لوگوں کو, اب یہ بات صحیح ہے المحنت علی المفند, اس میں بعض عقائد بیان تو ہوئے ہیں, لیکن یہ عقائد کی بنیادی کتاب ہو یا اس کے اندر سارے عقائد بیان کر دیے گئے ہوں ایسا نہیں ہے, یا یہ کہ اس کے اندر صرف عقیدے ہی عقیدے بیان ہوئے ہوں ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ بعض اس کے اندر فروعی مسائل بھی آ گئے ہیں. بلکہ بعض مسائل تو اس طرح کے بھی آ گئے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, بعد میں چل کر انہوں نے خود ان باتوں سے جو رجوع کر لیا تھا. آپ آگے چل کر دیکھ لیجیے گا, میں دکھاؤں گا آپ کو. تو اس لیے المحنت المفند کے بارے میں اگر یہ کہا گیا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ عقائد کی بنیادی کتاب نہیں ہے, ہمارے یہاں مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی یہ کتاب, نہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے, نہ اور کسی مدرسے کے اندر جو ہندوستان کے اندر ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کہیں پڑھائی جاتی ہو. اب کسی نے داخلی نصاب کر لیا وہ تو الگ بات ہے, لیکن پہلے تو پڑھائی نہیں جاتی تھی. اور عقائد کی جو کتاب ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے, جو متن پڑھایا جاتا ہے وہ عقیدۃ الطحاوی کا متن ہے, جو بڑا ہی مستند اور معتبر ہے. صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ جو غیر مقلد حضرات ہیں ان کے یہاں بھی وہی متن پڑھایا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے. تو عقیدۃ الطحاوی اتنی مستند اور معتبر کتاب ہے کہ احناف کی لکھی ہوئی ہے, لیکن غیر مقلد حضرات ان کے مدارس کے اندر بھی یہ کتاب داخل ہے. بہرحال المحنت المفند جو کتاب ہے عقائد ذکر ہوئے ہیں چونکہ اس کے اندر, اس لیے آپ فتاویٰ کے اندر اگر دیکھیں گے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ عقیدے سے متعلق اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں اور کتابوں کے نام لیے جاتے ہیں اس کا نام بھی لیتے جاتا ہے. جیسے ایک دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بات ذکر ہو گئی, سوال کیا گیا کہ کن کتابوں کا مطالعہ کروں عقائد سے متعلق, تو عقائد اسلام حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, المحنت علی المفند حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, تعلیم الدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسئلہ کی مزاج حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جس کا حوالہ
حضرت مفتی یاسر ندیم الوائدی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر دیا ہے. ایک مختصر سا رسالہ ہے, 1 یا 2 نشستوں میں اس کو بآسانی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ علماء دیوبند کا مزاج کیا ہے. اصل علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات کوئی نئے نہیں ہیں. یہ تو یہاں ہندوستان کے اندر جب بریلویت پیدا ہوئی, غیر مقلدین حضرات جو ہے یہ حضرات آئے, تو ان کے مقابلے میں علماء دیوبند نے اعتدال کی راہ اپنائی. نہ تو ان کے مزاج کے اندر بالکل اس طرح کا تشدد تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انکار کر رہے ہوں, یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں کہ نعوذ باللہ ان کی توہین و تنقیص لازم آتی ہو. تو نہ تو یہ مزاج تھا, اور نہ ہی یہ مزاج تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے آگے بڑھا کر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیا جائے, نعوذ باللہ. تو علماء دیوبند کا جو ہے اعتدال والا جو ہے مزاج رہا ہے. اسی کو جو ہے یہ جو کتاب ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھے گا, بہت شاندار یہ رسالہ ہے اور بڑی ہی شاندار کتاب ہے. تو عقائد اسلام حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری کتابیں آپ کو بآسانی انٹرنیٹ پر مل جائیں گی, تو اس کا مطالعہ کیجیے گا. ابھی کچھ دنوں پہلے میرا دارالعلوم دیوبند جانا ہوا تھا, تو وہاں عصر کے بعد حضرت محتم صاحب کی مجلس لگی ہوئی تھی قدیم مسجد میں. تو حضرت مولانا حضرت مفتی القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ حضرت جو ہے اسی کتاب کا جو ہے عصر کے بعد مختلف کتابوں کی چونکہ تعلیم ہوتی ہے, جیسے بعض حضرات جو ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں تو مختلف جگہوں پہ فضائل اعمال یا دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کی تعلیم ہوتی ہے عصر کے بعد, لیکن دارالعلوم دیوبند میں ایسا نہیں ہوتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں جو ہے عقائد اسلام یا کسی بھی مختلف کتابوں کی وہاں تعلیم ہوتی رہتی ہے عصر کے بعد. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں درس نظامی کی, اس میں تو الگ کتابیں داخل ہیں. تو حضرت محتم صاحب جو ہے یہی کتاب اسی کا جو ہے اسی سے کچھ باتیں جو ہے بیان فرما رہے تھے. تو یہ دیکھیے اس میں جو ہے بہت سے عقائد, اور یہ عقیدے کی کتابیں ہیں اصل عقائد اسلام, اس لیے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ عقائد بیان ہوئے ہیں. ایسے ہی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے دارالعلوم کے فتوے میں, تعلیم الدین کا, علم دین کے تمام اجزاء, عقائد, اعمال, عبادات, معاملات, سیاست و معاشرت وغیرہ بیان ہوئے ہیں اس کے اندر, ساتھ ساتھ میں عقائد بیان ہوئے ہیں. یہ وہ رسالہ ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلک کی مزاج. آخری تصنیف حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس پر پیش لفظ ہے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ. اکثر حضرات اس سے واقف ہوتے ہی ہیں, اور اس کا مطالعہ بھی جو ہے کیا ہوا ہوتا ہے تقریباً تمام حضرات نے, یعنی جو ہمارے مدارس سے فارغ طلباء ہوتے ہیں. تو یہ اس کی فہرست ہے. ایسے ہی جو اس کی جو بات آئی نا المحند علی المفند کی, تو اس کے اندر بعض اس طرح کے فروعی مسائل بھی ہیں کہ جن سے بعد میں چل کر جو ہے خود ہمارے علماء نے جو ہے جب صحیح معلومات ان تک پہنچی تو ان سے رجوع کیا. جیسے شیخ محمد عبد الوہاب جو تھے, شیخ محمد بن عبد الوہاب, تو ان کے بارے میں آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیے گا, اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے المحند المفند کے اندر کہ یہ آدمی اس طرح کا تھا اس طرح کا تھا, لیکن آپ یہ فتویٰ دیکھیں اس کے اندر لکھا گیا کہ سعودی عرب کے علاقے نجد کے ایک قریے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب اس سال میں ان کی ولادت ہوئی, 90 سال سے زائد عمر پا کر 1206 میں وفات پائی. اصول دین یعنی اعتقادات و ایمانیات میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اہل سنت والجماعت کے مسلک سے متعلق ہیں, اور فروعات میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. چاروں ائمہ مجتہدین, امام اعظم امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان میں سے کسی کے مذہب کے مطابق تقلید کرنے والے پر نکیر نہ کرتے تھے. نہ تقلید ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ کو ضلالت و گمراہی قرار دیتے تھے. یہ رائے ان کی اصل کتابوں کے ملاحظے کے بعد حضرات کابر علماء دیوبند ان کے متبعین کی ہے. مزید تفصیل کے لیے حضرت مولانا منصور صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف پروپیگنڈا اور ہندوستان کے علماء حق پر اس کے اثرات, یہ ملاحظہ کریں. تو آپ دیکھیں اس کتاب کو جو لکھا تھا المحند المفند کو, یہ لکھا تھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس کے اندر جو باتیں انہوں نے ذکر کی تھی اس زمانے میں جو ان کی معلومات تھی اس کے مطابق انہوں نے ذکر کی تھی, لیکن بعد میں چل کر جو بعض مسائل وہ تھے کہ جن سے خود حضرت نے رجوع کیا. تو ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب یہ جو کتاب ہے اور ہندوستان کے علماء حق مولانا منظور نعمانی صاحب کی. تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس بات کو ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر, اس کی فہرست ہی دیکھ لیں آپ. اس میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی بنیاد, اور پھر جو ہے کس طرح سے ان کی رائے جو ہے تبدیل ہو گئی تھی بعد میں چل کر, تو اس کا جو ہے ذکر ہوا ہے اس کتاب کے اندر. حقیقت سے واقفیت کے بعد مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں تبدیلی.
تو یہ جو کتاب ہے المحند المفند، ایسا نہیں ہے کہ اس میں سب کے سب جو ہے عقائد ہی بیان ہوئے ہوں، بلکہ بعض دوسرے مسائل بھی تھے، اور اس طرح کے مسائل بھی. یہ دیکھیں آپ کہ حضرت مولانا جو لکھنے والے تھے خود انہوں نے جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں جو شروع میں نظریات تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، تو اس سے خود انہوں نے جو ہے رجوع کر لیا تھا. تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.